صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد من اللہ یقیناً البتہ تحقیق جس بات میں کوئی شک نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من اللہ علی المؤمنین، احسان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں پر۔ اور وہ کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے اندر سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیات، جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب سکھاتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے وہ لوگ تھے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت بھی کی، اس کا ترجمہ آپ کو لفظ ب لفظ پڑھا تاکہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ یہ قرآن کی بہت زیادہ اہم آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیے جانے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کیوں بھیجا گیا۔ ایک ایسی قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر رہتے تھے، من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول نکالا، یعنی کسی اور رسول کو کسی دوسری بستی سے ان کے پاس نہیں بھیجا گیا، بلکہ جس انسان کو وہ 40 سال تک آبزرو کر رہے تھے کہ ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کی عادات کیسی ہیں، ان کا روٹین کیسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی عادات اور ان کی تمام زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح۔ وہ شخص تھے جن کے بارے میں ان کی اپنی قوم نے ان کو کیا القابات سے نوازا تھا؟ صادق اور امین۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا رسول بھیجا گیا جو تمہارے اپنے رستوں میں سے ہے۔ کیوں بھیجا گیا؟ سب سے پہلی چیز، اچھا یہ جو لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ من کا استعمال ہوا، یہ پورے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتیں گنوائی ہے نا۔ صرف ہم اگر سورہ رحمان میں بھی اگر پڑھتے ہیں تو سورہ رحمان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جن و انس۔ تو نعمتوں کے شکرانے کے لیے بہت سارے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ لقد من اللہ، تو من کا جو یہ لفظ ہے، یہ جس احسان یا جو نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی، وہ صرف دو چیزوں کے لیے یہاں پر استعمال ہے، ایک ہدایت، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ہم نے انسانوں میں بھیج کر رحمت للعالمین کی حیثیت سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے نفسوں پر جو احسان کیا ہے، جو من کیا ہے، وہ اتنے بڑے درجے کا احسان ہے کہ اس کے لیے چاہے ہم 1000 بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں قربان ہو جائیں، کا احسان نہیں اتار سکتے۔ تو یہ وہ احسان ہے، احسان عظیم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ہمارے اندر بھیج کر ہم پر کیا۔ تو پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو لفظ یہاں استعمال کیا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہدایت کے لیے استعمال ہوا، باقی پورے قرآن میں کسی اور چیز کے لیے لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں پر میں نے یہ احسان کیا کہ ان کے اندر سے ہی ایک رسول بھیجا۔ اب وہ کیا کام کرتا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے اللہ کی آیات کا۔ کہ یہ سب سے پہلا فریضہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 بیسک کام یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا۔ اور یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے اس کے اندر، اور بہت بڑا ایک مشعل راہ ہے ہمارے لیے یہ بات کہ ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، ٹھیک ہے، کس کی سنیں
یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو بتا دی کہ جو وہ شخص جو رسالت کا کام کرتا ہے، جو بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، وہ کسی بھی ایکس وائی زیڈ کی کہانیاں سنا کر نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ملاتا. وہ کس چیز کے ذریعے سے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے؟ یتلو علیہ آیاتہ، اللہ کی آیات لوگوں کو تلاوت کر کے سناتا ہے کہ لوگوں یہ اللہ کا پیغام ہے، اس پیغام سے جڑ جاؤ. تو جو کوئی بھی قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اس سے جڑ جائے. کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ لیا ہے کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا، اور اس کا ثبوت تقریباً 1450 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کا ایک زبر زیر پیش بھی کسی نے تبدیل نہیں کیا، کوئی کر بھی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ باطل نہ قرآن کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. تو تلاوت کے جو حقوق ہیں ان کو بھی تھوڑا سا جان لیجیے کہ تلاوت کے حقوق کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، صحابہ کرام جب تلاوت کیا کرتے تھے وہ کس طرح سے اس تلاوت کا حق ادا کیا کرتے تھے. آپ نے یہ مکہ میں، اگر مدینہ میں آپ کا کبھی جانا ہوا ہو تو آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی، وہ قرآن کی آیت کے بیچ میں کچھ جواب نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ بھی تلاوت کا ایک حق ہے کہ پہلا یہ کہ جو کچھ آپ تلاوت کر رہے ہیں آپ کو اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ من جانب اللہ کی طرف سے ہے، جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تردید، کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی، یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے. ٹھیک، اور اس کے احکامات، جو بھی حکم اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں، تلاوت کا حق کیا ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانا. تو جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی تلاوت کر رہے ہیں، اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا ہر حکم میرے فائدے ہی کے لیے ہے، چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جو حکم آ گیا قرآن میں اس پر مجھے عمل کرنا لازم ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی، ٹھیک ہے، اس پر ایمان لانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے تو آپ نے صحابہ کرام کو بھی یہ سکھایا کہ جب وہ جنت کی آیت پڑھتے تھے تو وہ سوال کرتے تھے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کرتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم. اور جب وہ دوزخ کی آیات پڑھا کرتے تھے تو اسے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم اجرنا من النار. ٹھیک، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی بھی اس طرح سوالیہ کوئی آیت بیان کرتے تھے تو آپ سب لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تم سے پوچھ رہا ہے، تم جواب کیوں نہیں دیتے. تو ایک سورت کی آخری آیت ہے نا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تمام حاکموں سے بہتر حاکم؟ بلا، کیوں نہیں ہے میرے رب، تو ہے. تو یہ آیات کا جواب دینا بھی ہوتا ہے. اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں، آپ سن تو رہے، دیکھ تو رہے، لیکن آپ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے، تو مجھے کیسا فیل ہوگا؟ قرآن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ. کلام اللہ کہتے ہیں. اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے. تو یہ یک طرفہ کلام نہیں ہوتا. کبھی جس کے ساتھ کنورسیشن کر رہے ہیں، ایک چیز آپ نے بولی تو آگے سے وہ بھی ایک چیز آپ کو جواب دیتا ہے نا. اسی طرح بات چیت ہوتی ہے نا، تو اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے تو ہم اللہ کا جواب دیتے ہیں. تو یہ اس طرح سے یتلو علیہ آیاتہم، آیات کا جو جواب ہے وہ بنتا ہے، جو دینا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد تلاوت کا آخری حق کیا ہے؟ لوگوں تک اس کو پہنچانا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب کلام نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کیا کہ ان تک صرف آیت پڑھ کر سنا دی، نہیں، ان کا تزکیہ کیا. اور تزکیہ کرنے کے بعد کیا کیا؟ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم دینے کا حکم دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کی آیات سکھایا کرتے تھے، ٹھیک، ان کی تعلیم دیتے تھے، یعلمون، سکھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اب دیکھیں قرآن میں ساری کی ساری آیات آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت صحابہ کرام کو سکھائی. نہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں، جو بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی کہ یہاں پر اس لفظ کا یہ مطلب ہے، یہ مفہوم ہے، اور یہاں پر اس حکم کو اس طرح سے فالو کرنا ہے، اس طرح سے اس کو انجام دینا ہے. اب ایک چھوٹا سا حکم ہے قرآن کے اندر نماز کا، جو کہ کتنی بار آیا ہے؟ 722 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. لیکن کہیں ایک جگہ پر بھی نماز کا پورا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ نہیں. آپ کو وضو کا طریقہ مل جائے گا، آپ کو تیمم کا طریقہ مل جائے گا قرآن میں، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ملے گا. رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، کیا چیز کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مردوں اور عورتوں دونوں کو کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم پڑھو.
ٹھیک، تو یہ بخاری کی حدیث ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے. تو تعلیم حاصل کرنا قرآن کی آیات کی، یہ صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے. اور جو روز اگر نہیں جا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز نہیں جاتے تھے، تو انہوں نے اپنا ایک جو ان کا پارٹنر تھا جس کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، ایک دن اس کو بھیجتے تھے کہ تم جاؤ اور آج کی تعلیم سب کچھ سن کر سیکھ کر آؤ، اور ایک دن میں جاؤں گا، پھر جو تم سیکھ کر آؤ گے وہ تم مجھے سکھاؤ گے، اور جو میں سیکھ کر آؤں گا وہ میں تمہیں سکھاؤں گا. یعنی ایک بزنس بھی رن کرنا ہے نا، تو وہ اس طرح سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے. پورا ہمارا جو سسٹم ہے وہ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، وہ جا کر قاتل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہی وجہ ہے نا کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا سب کچھ سائڈ پہ کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر سمجھے اس کی تلاوت کر کے ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. وہ صبح اٹھ کر قرآن پڑھتے تو ہیں، کافی ہے. تو ماحول بھی کتنا خراب ہے، ماحول بھی دیکھیں کتنا خراب ہو گیا. بالکل بچوں کے ساتھ کبھی نہیں سنی. بالکل کبھی یہ باتیں نہیں سنی تھی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. سوچیں 18 ماہ کی بچی اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا جو بچہ، اس کی عمر کیا ہے؟ 18 سال، 17-18 سال. 18 ماہ کی بچی کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے ساتھ اتنا ظلم، آپ وہ بول بھی نہیں سکتی. مطلب اس کے ساتھ 2 لوگ اور بھی تھے. آپ سوچیں جب انسان دین سے دور ہوتا ہے نا، میں چاہے دن رات قرآن پڑھتی رہوں، 3 دن میں ایک قرآن ختم کروں یا 1 دن میں ایک قرآن ختم کر لوں، لیکن میں اس کے اوپر عمل نہ کروں، کیا معاشرہ بدلے گا؟ نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عورتوں کی تعلیم کا دن مقرر کر دیا تھا، جس دن صرف عورتیں جمع ہوتی تھیں اور آپ ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن کی آیات سکھایا کرتے تھے. ٹھیک. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جب مردوں کو تعلیم دیتے تھے تو وہاں پہ عورتیں نہیں ہوتی تھیں. حضرت عمر کا آپ نے بڑا مشہور یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر جب خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے چاہا کہ میں جو نکاح کے حق مہر کی جو رقم ہے وہ مختص کر دوں، ایک فائنل کر دوں. پیچھے سے ایک عورت اٹھی، کوئی مرد نہیں اٹھا تھا، مطلب عورتیں بھی سن رہی تھی نا خطبہ. پیچھے سے ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا کہ اے عمر، جب اللہ نے حد مقرر نہیں کی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں حق مہر کی حق مقرر کرنے والے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے بالکل صحیح کہا، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، اپنی بات واپس لیتا ہوں. تو یہ اسٹیٹس تھا اس وقت کا. اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے میں کوئی شرم و حیا اور جھجک نہیں کیا کرتی تھی. وہ شرماتی نہیں تھی دین کے معاملے میں سوالات کرنے سے یا یہ چیزیں جاننے سے. تو آج کیونکہ ہم نے اس چیز کو بہت ہی پیچھے پسے کچھ ڈال دیا ہے اور قرآن کو نہ ہم سمجھنے کی ضرورت سمجھتے ہیں یا کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے جو 4 مقاصد ہیں، آج میں نے ان کا انتخاب اسی لیے کیا کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں قرآن کے ساتھ کرنا کیا ہے. وہی چیز کرنی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے گئے، اور یہی نشانی ہے. مطلب شروع میں اگر میں کسی بھی آج کل کی بچیوں کا جیسا مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کس سے سیکھیں، کیا کریں، پھر آج کل تو چلے سوشل میڈیا ہے، آپ کو بہت سارے اچھے اچھے علماء کا پتہ ہے. لیکن ہمارا جب تھا دور یہ 95 آنورڈس 2000 تک، تو وہاں تب ہمیں نہیں پتا تھا سوشل میڈیا کیا ہے یا یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اور ہم دین کے لیے اتنا بھٹک رہے ہوتے تھے، کبھی کہیں جا رہے ہیں، جس نے جو بلایا وہاں جا رہے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مطلب کیا کروں. ایک دن میں یہی قرآن پڑھ رہی تھی تو یہ آیت میرے سامنے سے گزری، اللہ نے اس آیت سے میرا دل کھولا. اس کے پاس جاؤ جو قرآن کی آیات تلاوت کر کر کے تمہیں سناتا ہے، اس سے کنیکٹ ہو جاؤ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی تھا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا. تو ہمیں بھی یہی ڈیسیشن لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو اللہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا وسیلہ قرآن کو بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان کی محفلوں میں آئیں، ان سے سیکھیں. تاکہ دیکھیں ہم آئے ہیں نا، ایک اگر عورت کو ہدایت ملتی ہے تو آپ یقین کریں اس کی پوری نسل سدھر جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں جنت کا راستہ جو ہے نا، اگر آپ یہ سوچ کر رک جائیں کہ نہیں ابھی مجھے شرم آ رہی ہے، ابھی نہیں پوچھ رہی، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جنت کے راستے پر ادھر ہی کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی. پھر جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ سارے سوالات کے جواب پتہ ہونے چاہیے تاکہ آپ آگے پہنچ پائیں. اسی طرح جب حج کا دور آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حج کے دور میں جو امہات المومنین تھی، یہ خیمے لگایا کرتی تھیں اور عورتوں کو تعلیم دیا کرتی تھیں. صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کہ کوئی روایات میں آتا ہے کہ 6 لاکھ ان کے اسٹوڈنٹس تھے جن کو انہوں نے قرآن کی تعلیم دی. تو سوچیں کہ کتنے سارے لوگ حجت الوداع کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ 1,40,000 لوگ جو تھے وہ اس خطبے میں موجود تھے، جو آخری حج آپ نے پہلا اور آخری حج کیا، اور آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور عمرے آپ نے 3 کیے. تو کرائیٹیریا ہمارا کیا ہے کہ ہم نے کس سے سیکھنا ہے، کس سے تعلیم حاصل کرنی ہے، جو ہمیں قرآن کی آیات سکھا رہا ہو. ٹھیک. اور یہ آج کل کی جنریشن کے لیے تو ماشاء اللہ سے بہت آسانی ہے. ہمارے دور میں تو میں اگر کسی دکان پہ جا کے کوئی دینی کتاب مانگتی تھی تو آپ یقین کریں مجھے پتہ نہیں کیا کیا مٹیریل ملتا تھا دکانوں سے، کہ ابھی تو خود بھی نہیں پتا تھا نا کہ بخاری شریف کو پڑھنا کیسے، یہ بھی نہیں پتا تھا. تو شروع سے ہم ایک حدیث پڑھنا شروع کرتے تھے تو اس میں تو روایات ہے نا کہ فلاں صحابی نے فلاں سے روایت کی، انہوں نے فلاں سے، ایک پوری چین ہوتی ہے. اس کے بعد آخر میں جا کے حدیث آتی ہے کہ وہ حدیث جو امام بخاری نے کتاب میں لکھی، امام بخاری نے خود کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، اور پوری چین جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر بیچ میں کوئی ایک بھی آدمی مسنگ ہوتا ہے کہ یہ نہیں پتا کہ ان کو کس نے بتایا، تو وہ حدیث ہی نہیں لکھتے تھے بخاری سے. تو پوری چین کے ساتھ آپ کو حدیثیں ملتی ہیں. تو ہمیں تو وہ طریقہ ہی نہیں آتا تھا تب پڑھنا. تو یہ پھر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین کے راستے کھولے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. ڈاکٹر اسرار احمد کے میرے پہلے جو استاد تھے جن سے میں نے یہ تعلیم حاصل کی، ڈاکٹر اسرار احمد. تو یہ شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمت میں لکھا کہ ہم ان سے ڈائریکٹ پڑھا کرتے تھے. بیچ میں مطلب شیشہ ہوتا تھا، شیشے کے اس طرف خواتین ہوتی تھیں، ہم ان کو دیکھ سکتے تھے لیکن وہ لوگ ہمیں نہیں دیکھ سکتے. اس طرح سے ہم کلاس لیتے تھے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر فرحت ہاشمی آئیں، پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا پتہ چلا. تو الحمدللہ آج کل میں نعمان علی خان کی کلاسز لے رہی ہوں، ان سے پڑھ رہی ہوں. تو مطلب کوئی بھی دیکھیں، دنیاوی تعلیم کا بھی کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے نا. تو ہمیں بھی، اور کوئی عمر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے تو میں اب نہیں سیکھ سکتی. تو یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. یہ اللہ کے معجزات میں سے ہے. سب سے بڑا معجزہ کیا تھا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھے لکھے تھے، کیا وہ پڑھنا جانتے تھے، کیا وہ لکھنا جانتے تھے؟ نہیں. لیکن وہ تعلیم دے رہے تھے، وہ سکھا رہے تھے، وہ آیات کی تلاوت بھی کر رہے تھے. سب کچھ اللہ ان سے کام لے رہا تھا. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا معجزہ ہے. تو اس میں آپ اپنی ایبلٹی ہرگز نہ دیکھیں کہ میرا حافظہ نہیں ہے، میرا دماغ نہیں ہے، یا میرے پاس پڑھنے کے اسکلز نہیں ہیں. نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہ جو قرآن ہے نا، یہ خود ہمارا دل اور دماغ کو دھوتا ہے، اس کو پیور کرتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے، اس کو علم کے پانی سے سینچتا ہے، سنوارتا ہے. پھر آگے کیا چیز ہے؟ الحکمہ، اور ان کو حکمت سکھائی. حکمت ان خاص چیزوں میں سے ہے جو خاص چیزیں بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئیں. جیسے خاص چیزیں ایسی کیا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو عطا کی گئیں، کہ بالخصوص صرف ہمارے لیے پوری زمین کو جائے نماز بنا دیا گیا. کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں جائے نماز کی ضرورت نہیں ہے سوائے جانوروں کے استبل کے. آپ ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اور یہاں تک اجازت ہے کہ اگر صرف بکریوں کا کوئی استبل ہے تو آپ بکری کے استبل میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. یعنی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پاک کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو وضو کا طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، آپ کی امت کو. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میں تم سب کو تمہارے وضو کے اعزاز سے پہچانوں گا. یعنی یہ اعزاز صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوگا کہ جو ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں، جس نے دنیا میں جتنا زیادہ وضو کیا ہوگا، قیامت والے دن اس کے وضو کے اعضاء اتنی ہی تیزی سے چمکیں گے، اور اس چمک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں گے کہ یہ میرے امت ہے. لیکن ایک اس پوری حدیث میں جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ میں قیامت والے دن تمہیں تمہارے وضو کے نشانوں سے پہچانوں گا، اور میں تمہیں بلا کر اپنے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر فرشتے آئیں گے، اور انہی لوگوں میں سے جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جو پانی پینے کے لیے آ رہے ہوں گے، فرشتہ ایک روڑا لائیں گے اور اسے ان کو ہانک کر الگ کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میری امت ہے، ان کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو اس وقت جواب دیا جائے گا کہ یا رسول اللہ، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پیچھے آپ کی امت میں سے ان لوگوں نے دین میں نئی نئی عبادات ایجاد کی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے ٹھیک ہے، پھر انہیں دور کر دو، انہیں دور کر دو. تو یہ جو کبھی میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ یہ عمل یا یہ طریقہ عبادت کا سنت سے ثابت نہیں ہے، تو پھر مجھے آگے سے ایک کمنٹ ہمیشہ جو سننے کو ملتا ہے، تو ہم قرآن ہی تو پڑھنے، اس میں حرج کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمیں اسی طریقے تک محدود رہنا ہے. ٹھیک.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا وہ طریقہ جو نہیں تعلیم فرمایا اور ہم اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن ہم اللہ نہ کرے ان لوگوں میں سے ہو جائیں کہ جن کے وضو کے اعضاء تو چمک رہے ہوں لیکن فرشتہ آ کے روڑے سے ہٹا دے ان کو. اور یہ جو میں نے حدیث سنائی ہے یہ بھی بخاری کی ہے. میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میرے درسوں میں جو بھی حدیث میں آپ کو کوٹ کروں یا تو بخاری کی ہو یا مسلم کی ہو، کیونکہ قرآن کے بعد اگر کوئی زمین کے اوپر سچی کتاب ہے بخاری شریف کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بخاری کی ہے، پھر اس کے بعد مسلم شریف، اور وہ حدیث جو بخاری میں اور مسلم میں دونوں میں موجود ہے اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ سب سے زیادہ اوتھینٹسٹی کی بیس پر سب سے پیک پر ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ مستند ترین حدیث کہلائی جاتی ہے جو ان دونوں کتابوں میں. تو یہ ان احادیث میں سے ہے. تو دیکھ لیں یہ حرج ہے پھر. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما کر گئے بس اسی تعلیم تک ہمیں محدود رہنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. پھر کیا فرمایا، بالحکمہ. تو میں جو یہ لسٹ بتا رہی تھی نا، یہ کچھ چیزیں جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دی گئی، اس میں سے ایک حکمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ وسیع پیمانے پر عطا کی گئی تھی. آپ سبحان اللہ اتنے خوبصورت الفاظ میں چیزیں بیان کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کرتے تھے، کہتے تھے، اور آج کے علماء بھی اس بات پر متفق ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قرآن میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو زبان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار فرمائی اس میں بڑا جلال ہے، قرآن کی آیات میں بڑا روب ہے، دبدبا ہے. لیکن جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو قرآن کی عربی سے حدیث کی عربی جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. مختلف ان سینس کہ یہ وہ والی زبان تھی جو عام عرب بولا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ اتنے پر حکمت ہوتے تھے کہ لوگ اشش کر اٹھتے تھے کہ مطلب اس سے خوبصورت اس بات کو دوسری طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو حکمت ان خزانوں میں سے ہے جو بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو علماء کہتے ہیں حکمت سے یہاں پہ مراد کیا ہے، حدیث. جو کچھ بھی آپ نے فرمایا وہ سب کیا ہے، حکمت. وہ حکمت کے اندر آ جاتی ہے. حکمت کہتے کسے ہیں، ہم دنیا میں بھی ہمارا کوئی تعلق کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ حکمت سے کام لو، یعنی سمجھ بوجھ سے اس مسئلے کو بہترین طریقے پر حل کرو. کسی بھی کام کو اس کی خوبصورت ترین طریقے سے کرنا حکمت کہلاتا ہے.